لکھا ہے کہ اہل حدیث پروفیسر عبدالجبار شاکر فاضل مدینہ یونیورسٹی کہتا ہے اہل سنت و جماعت کو مشرک کہنا جائز ہے، اور وہ حدیث سے ثابت کرتا ہے، اور یہ کہ جو میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہے۔ اہل سنت و جماعت کو مشرک کہنے والا جو ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا جہاں ذکر کیا حدیثوں کے اندر، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہے تو ترمذی ابو داود کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہی الجماعت، وہ جماعت ہے، اور مراد جماعت اہل سنت کی ہے یقیناً، جیسا کہ اگلی حدیث سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ نجات پانے والا جو فرقہ ہے وہ ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی پر عمل پیرا ہو۔ ما انا علیہ سے کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے مراد، اور اصحابی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو حضور کی سنت کی نسبت سے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کی نسبت سے ہم اہل جماعت کہلاتے ہیں۔ اور ایسا بعض روایات کے اندر صراحتاً بھی آیا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور وہ جو جنت کے اندر جانے والا فرقہ ہے اور جہنم سے بچ جانے والا ہے وہ کون سا فرقہ اور کون سا گروہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ وہاں منقول ہیں، لکھا ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اس حدیث کی تخریج امام المحدثین امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح کے اندر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے، نہ کئی طریقوں سے مروی ہے، وَأَسَانِيدُهَا جِيَادٌ، اور اس کی سندیں جو ہیں وہ جید اور عمدہ ہیں۔ اور بندہ کی تحقیق کے مطابق یہ اس طرح کی حدیث جس میں 73 فرقوں کا ذکر ہے اور ایک فرقے کے نجات پانے کا ذکر ہے، اور وہ فرقہ کہیں فرمایا گیا کہ وہ ہم ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر میرے صحابہ ہیں جو ان پر اس طریقے پر ہوں گے وہ لوگ ہیں۔ یا بعض اوقات اہل سنت و جماعت کے لفظ سے بھی آ گیا ہے، اور ما انا علیہ جو کچھ ہے یعنی جس طریقے پر حضور ہیں تو وہ حضور کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ بھی موجود ہے، تو حضور کی سنت کی نسبت سے تعلق سے اہل سنت، اور جماعت صحابہ کے تعلق سے اہل جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کو مشرک کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے پیروکار ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا، جماعت صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والا جہنمی ہے، تو وہ شخص خود جہنمی ہے۔ اگر کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے، اگر مشرک کہتا ہے تو پھر بھی وہ خود کافر ہے۔ بڑی عجیب بات ملی ہوئی ہے۔ اسی حدیث کو نقل کیا ہے النہج المقبول من شرائع رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے صاحبزادے میر نور الحسن خان قنوجی کی، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر غالباً 16 ہے یا 14 ہے یا 16 ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں بھی 73 فرقوں کا ذکر کیا، اور 73 فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ فرقہ ناجیہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی ایک جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ گروہ اہل سنت است، کہ فرقہ ناجیہ گروہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ یہ تو ان کے اپنے اکابر نے بھی لکھا ہے، تو پھر کس طرح وہ اہل سنت و جماعت کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مشرک وہی ہو سکتا ہے
کہ جو واقعتاً وہابیوں کی خود ساختہ شرک کی تعریف کے مطابق نہیں، بلکہ جس کو اکابرین امت نے قبول کیا ہے شرک کی تعریف کو، اس کے مطابق جو شخص شرک کرے، جان بوجھ کر شرک کرے، تو وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ مشرک ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت مشرک نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت میں اور مشرک میں تو یہ تناقض ہے، نہ سنی جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے اور نہ مشرک جو ہے وہ اہل سنت ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں بھی ذرا دکھائی جاتی کہ وہ حدیث کون سی ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے اہل سنت و جماعت مشرک ہیں، وہ کون سی حدیث ہے؟ اہل سنت و جماعت کا لفظ ہو اور آگے لکھا ہوا مشرک ہیں، یہ ایسی کوئی حدیث اگر کوئی وہابی صاحب دکھا دیں پوری روئے زمین میں سے لا کے، جس کے الفاظ ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا لفظ ہو اس کے اندر اور آگے مشرک کا لفظ ہو، تو انشاءاللہ تعالی میں 5 لاکھ روپے اس کو نقد انعام دوں گا، بشرطے کہ حدیث صحیح ہو۔ تماشا بنا رکھا ہے کہ حدیث سے اہل سنت و جماعت کا مشرک ہونا ثابت کر رہے ہیں جی، کیا بات ہے جی۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہ جو میلاد مناتا ہے وہ مشرک ہے۔ میلاد منانا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی کا اظہار، یہی میلاد ہے نا کہ کچھ اور بھی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے کی چاہیے کہ خوشی منائیں۔ تو اب سوال ان پروفیسر صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت ہے ان کے نزدیک یا نہیں؟ صاف صاف بتا دیں، وہ پروفیسر صاحب صاف صاف بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رحمت للعالمین شفیع المذنبین من کے دنیا میں حضور کی تشریف آوری جو ہے یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ اللہ کا یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضور کا دنیا میں تشریف لانا، تو ہمارا موقف ثابت ہو گیا اس آیت کریمہ کے مطابق کہ خوشی منانی چاہیے۔ اور اگر وہ کہے کہ حضور کی تشریف آوری اللہ کی رحمت نہیں ہے، حضور کی نعوذ باللہ تشریف آوری اللہ کا فضل نہیں ہے، تو جائے جہنم کے جس طبقے میں جانا چاہتا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اہل حدیث کہلانے والوں کے سب سے بڑے مبلغ اور جس نے انڈیا کے اندر اہل حدیث کا تحریری طور پر بڑا کام کیا ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کنوجی جو ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے شمامۃ العنبریہ فی میلاد خیر البریہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی ہے، الشمامۃ العنبریہ حضور کے میلاد کے بارے میں لکھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف اس میں لکھا ہے، واقعات لکھے ہیں میلاد پاک کے۔ پھر جہاں تک سرکار کی تشریف آوری کی خوشی منانے کا معاملہ ہے، اس کو انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب کے ابتدائی صفحات ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے میں اس وقت پیش کر رہا ہوں، اصل الفاظ جو ہیں وہ پڑھیں گے تو ان سے یہ مفہوم یہی نکلے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حال معلوم ہونے کے بعد یہ حال سن کر خوشی نہ، دل کے اندر جس شخص کو خوشی نہ ہو، اس کے پاس اصلاً ایمان ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی سے منع کرتے ہیں اور خوشی منانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اور ان کا بڑا لکھتا ہے کہ جو میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں ہوتا تو وہ شخص جو ہے اس کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا، تو اس شخص کے پاس اصلاً ایمان ہی نہیں۔ اور اگر علماء دیوبند کی بات ہے تو ان سے یہ بات پوچھنے کی ہے کہ تمام اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت کے اندر لکھا ہے کہ میرا مشرب یہ ہے کہ ہر سال ذریعہ برکات سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کرتا ہوں، اور
قیام میلاد کے اندر یہ جو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس قیام کے اندر مجھ کو لطف اور لذت محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام اکابر علماء دیوبند کے، آپ پھر ڈٹ جائیں اس فتوے کے اوپر کہ اگر فتویٰ ان کا یہی ہے تو پھر ان کے اپنے ہی اکابر جو ہیں اس کی زد میں آ کے مشرک ہوتے ہیں۔ ہم مشرک کیوں ہوں گے؟ انہی غیر مقلدین کے اکابر میں سے شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب کے اولاد میں سے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مختصر سیرت نبوی، جس کا اردو ترجمہ بھی یہاں پاکستان کے اندر وہابیوں نے چھاپا ہے۔ اس کتاب کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اولاد نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر تو ابو لہب نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا تھا اپنی انگلی کے اشارے سے۔ وہ واقعہ لکھا ہوا ہے سارا لکھ کر، تو آگے اس کے بعد اس وہابی زادے نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ابو لہب مشرک تھا، تو اس کو بھی حضور کی خوشی منانے پر اتنا فائدہ حاصل ہوا، تو کیا حال ہے اس مومن موحد کا کہ جو مومن ہونے کے باوصف حضور کا غلام ہونے کے باوصف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے اندر وہ اپنی توانائیاں یا اپنی جو کیا نام ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اس پر خوشی مناتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا انعام۔ یہ شیخ الوہابیہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے یہ اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، مختصر السیرت النبویہ، مختصر سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول نام ہے، سیرت نبویہ نہیں، مختصر سیرت الرسول۔ تو بتا رہے ہیں دوست کے نام اس کا عبداللہ ہے، تو اس نے میلاد پاک جو ہے اس کو منانے میں وہ مال و دولت خرچ کرنا یا اور توانائیاں جو ہیں خرچ کرنا، ان کے بارے میں وہابیوں کے اپنے بڑے نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ پھر آگے شعر بھی لکھے ہوئے ہیں اس بات کی حمایت میں، یہ وہابیوں کے اپنے بڑے بزرگ ہیں، اور اگر ان کا فتویٰ واقعی ہے کہ جو میلاد منائے وہ مشرک ہے، جو میلاد منانے کو جائز سمجھے وہ مشرک ہے، تو ان کے اپنے جو ہیں وہ مشرک ہو گئے ہیں۔ پہلے ان کو مسلمان کریں کلمہ پڑھا کر، پھر ہماری طرف دیکھیں، پہلا اپنی منجی تھلے ڈنگورا پھیرو پروفیسر صاحب، اپنا کار صاف کرو، اس کے بعد پھر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی معروضات جو ہیں وہ ضرور پیش کریں گے۔